اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ معراج کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کیا، اور اسی کے ساتھ اس وقت کا ملت کا سلگتا مسئلہ، جس کی وجہ سے امت کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں مجبور ہو کر موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں، تو اس کا سبب بھی میں نے مختصر طور پر عرض کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس جمعہ بھی انہی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری پوری مدد فرمائے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں، معراج اور معراج کا واقعہ کا مقدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کو بھیجا، نبوت کا لباس پہنا کر اور رسالت کا لباس پہنا کر۔ کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی نہ بنا کر بھیجا نہیں۔ اور اس بات پر بھی اکثر حضرات علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جنات میں بھی کوئی جن اللہ کا نبی نہیں بنا۔
اس کی وجہ کیا؟ اس کا جواب بڑا دقیق ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس کی شان خلافت کا اظہار نبوت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا دیتا تو پھر وہ نبی اور رسول انسان سے افضل تو ہے ہی ہے، افضل ہو جاتا۔ جنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتا تو پھر جنات انسان سے افضل ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ انسان سے کوئی افضل نہ بنے، اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء و رسول کو بھیجا تاکہ انسان سیدھے راستے پر آئے۔ اور یہ بات سمجھ میں، کیونکہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مردود بنا کر بھیجا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چیلنج کر کے اترا کہ جن بندوں کی وجہ سے یا جس بندے کی وجہ سے تو نے مجھے مردود بنایا، میں اس کی نسل کو تجھ سے دور کر کے ہی رہوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، وہ بھی کچھ لوگوں کو نہیں، اجمعین تمام لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، اگر میری طرف سے ملی ہوئی طاقت کا تو غلط استعمال کرتا ہے تو تیری وجہ سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے ہدایت کا سامان بھی میں انبیاء کو بھیج کر کروں گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جب نبی دنیا میں آ کر نبوت کا اعلان کرتا یا کیا تو امت دلیل پوچھتی، اور یہ امت کا دلیل پوچھنا بھی ایک اعتبار سے عقلاً صحیح، لیکن اب نہیں، اب نہیں۔ میرے نبی کی حیات مبارکہ تک یہ دلیل کا پوچھنا صحیح تھا عقلاً۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل پوچھیں گے نہیں، جوتے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیں گے، کیونکہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اب نہیں۔ حضرت تمہیں بولے نا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو دلیل پوچھنا صحیح ہے بول کر، اگر کوئی کہیں خدا نخواستہ بدبخت بد نصیب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ شرافت سے جا کر اس سے دلیل نہیں پوچھیں گے کہ جناب عالم آپ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے۔ سید الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دور صحابہ کے بعد میرے نبی کے اعلان ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے، واجب القتل ہے۔ واجب القتل کا مطلب اسے قتل کرنا پوری امت میں سے ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی اس مدعی نبوت جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، پوری امت میں سے اگر کوئی ایک آدمی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، قتل کرتا ہے، تو پوری امت سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔
ارے آ رہا ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں؟ عجیب گھورنا گھور لے کوئی آج دنیا میں اگر آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا، تمام فقہا کا حکم کیا کہ اسے قتل کرنا واجب ہے، واجب۔ اگر قتل نہیں کر سکتے تو کوشش کرنا واجب ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر نیت پیدا کرنا واجب ہے کہ موقع مل گا ڈال دو۔ ارے قتل کو تمہاری زبان میں ڈال تم نہ بولتے سو، سب میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کیسا ایسا؟ سب میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کسی گاؤں میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو سب سے پہلے گاؤں والوں پر حکم واجب ہے کہ اسے پہلی فرصت میں قتل کر دے۔ پورا گاؤں اگر اسے معاف کرتا ہے تو پورے گاؤں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے توبہ کرتا ہے تب بھی اسے قتل کر دو، اس کے توبہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا۔ زنا کر کے توبہ کر دیا معاف کر دو، چوری کر کے معافی مانگ لیا معاف کر دو، گالی دے کے معافی مانگ لے معاف کر دو، تمہیں نقصان پہنچا کے معافی مانگتا ہے معاف کر دو۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے معافی مانگتا ہے تو معاف نہ کرو ورنہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ آ رہی ہے نوجوانوں بات؟ ہاں، نبوت کا دعویٰ کریا تو مارو، ولایت کا دعویٰ کریا تو مارو نہ کو، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ولایت کا کوئی دعویٰ، میں بہت بڑا ولی اللہ کا، اس سے پوچھو کیا بات دلیل؟ ہاں پوچھو دلیل، کیونکہ سلسلہ ولایت ابھی بھی جاری ہے، سلسلہ نبوت جاری نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، سنو لگے ہاتھ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھو 100 کروڑ روپے دیے تو بھی ان باتوں کا حق ادا نہیں ہوگا، قسم اللہ کی۔ 100 کروڑ روپے بھی دے یہ بات کرنے والے علماء کو تب بھی ان جملوں کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے پیارے جملے ہیں، پڑھتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت پر حضرات علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین کتنی سخت بندھن باندھا، کتنی مضبوط دیواریں باندھی۔ اگر اس دنیا میں کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے تو چھوڑ دو، لیکن نبوت کا دعویٰ کرے تو نہ چھوڑو۔ میں اللہ بولیا کنتے بھی چھوڑ ڈالو، کہ تو دیوانہ ہوگا سمجھو، کیونکہ بھلا انسان بھی اللہ ہوگا۔ اللہ کھاتا ہے، اللہ پیتا ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ شادی کرتا ہے، اللہ کو بچے ہوئے، اللہ کی ماں ہے، اللہ کا باپ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا پریوار نہیں۔ اللہ تو اسے کہتے ہیں اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، ہر قسم سے بے نیاز ہے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، ہر حاجت سے بے نیاز ہے، ہر تقاضے سے بے نیاز ہے، ہر رشتے سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی کہہ دے میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، تو پھر اسے چھوڑ ڈالو، کہ تو دیوانہ ہوگا انہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، چھوڑو نہ کو۔ اور ایک مسئلہ سنو جو دیوانگی میں مشہور ہو چکا ہے، پہلے سے دیوانہ انہیں،
انہیں بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے بھی ختم کر دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دیوانگی ایک سازش ہو۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر۔ اور اس دور میں اگر کوئی اس جھوٹے نبی سے دلیل پوچھتا ہے وہ بھی کافر۔ اسلام سے باہر امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب دعویٰ کرنے والے کا کفر تو سمجھ میں آتا ہے، دلیل پوچھنے والے کا کفر کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے عشق رسول پر قربان جائیے، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا دعویٰ کرنے والا تو سری کافر ہو گیا، دلیل پوچھنے والا اس لیے کافر ہوتا ہے کہ جب میرا نبی کہہ دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس کی بات پر بھروسہ جسے نہیں ہوتا وہی دلیل پوچھتا ہے، اور جو نبی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا ازروئے شرع وہ بھی کافر ہے۔ نبی کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ باتیں سمجھ میں آئے تب بھی نبی کا فرمان فرمان، وہ باتیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی نبی کا فرمان فرمان۔ بیچ کی بات اٹھا کر اب پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول معراج کو گئے، جا کر آنے کے بعد کہا میں آج رات آسمانوں کا سفر کیا، مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، میں فرشتوں سے ملاقات کیا، آدم سے ملاقات کیا، نوح سے ملاقات کیا، ابراہیم سے ملاقات کیا، اسماعیل سے ملاقات کیا، اور تمام حضرات انبیاء علیہم السلام سے میں ملاقات کیا۔ ملاقات ہی نہیں کیا بلکہ تمام انبیاء کی میں امامت بھی کیا۔ اے مہ تمام آپ پر سلام، نازش انام آپ پر سلام، اے مہ تمام آپ پر سلام، نازش انام آپ پر سلام۔ یہ شعر دیکھیے، انبیاء رسول مقتدی ہوئے، انبیاء رسول مقتدی ہوئے، آپ ہیں امام آپ پر سلام، آپ ہیں امام آپ پر سلام۔ پوری بات بتائے لیکن عقلاً اس بات کو مانتی نہیں، عقلاً اس بات، ارے بھائی ایک رات میں بنگلور سے حیدرآباد ترقی کے دور میں جا نہیں سکتا تو پھر ایک رات میں مکے سے بیت المقدس گھوڑوں کے دور میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک رات میں ہندوستان سے امریکہ نہیں جا سکتا، ہندوستان سے سعودی عرب نہیں جا سکتا، تو پھر ایک رات میں گھوڑوں کے دور میں، گدھے کے دور میں، خچر کے دور میں فلسطین 2000 کلومیٹر کہاں سے، مکے سے فلسطین 2000 کلومیٹر کیسے جا سکتا ہے؟ پھر زمین سے آسمان آج تک کوئی کلومیٹر بیان نہیں کر سکا، سائنس بیان کرنا تو دور کی بات کہ کسی عالم نے تک نہیں بیان کیا، کسی مفسر نے نہیں بیان کیا، کسی محدث نے نہیں بیان کیا، کوئی محقق نے نہیں بیان کیا۔ میرا نبی وہاں جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، پہلے سے دوسرے کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرے سے تیسرے کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیسرے سے چوتھے کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، چوتھے سے پانچویں کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، پانچویں سے چھٹے کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، چھٹے سے ساتویں کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، ساتویں سے سدرۃ المنتہا کا دعویٰ کر رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے عرش کو جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کی رات کے اندر وہاں سے اللہ کے سامنے بیٹھ
کر اللہ سے لمبی گفتگو اور بات چیت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر واپسی میں جنت کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، جہنم کا منظر دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، حوران سے ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے، غلمان سے ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے، اسرافیل، اسرائیل، میکائیل اور جبرائیل تو ساتھ ہی تھے، ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے، بہت سارے بیچ میں واقعات ہوئے، ان تمام واقعات کا دعویٰ کر رہا ہے، عقلاً قبول نہیں کر رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا نبی کہہ دیا تو کہہ دیا، اب تمہاری عقل اٹھا کر کہیں اور رکھو، اس کو مانو جو میرے نبی نے کہا۔ عقل قرضے کی اچھی چیز ہے، ذہن اچھی چیز نہیں، عقل اچھی چیز ہے، لیکن بعض موقع میں عقل بھی ہر چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہارا ذہن کام نہ کرے وہاں عقل کا دامن تھامو، جہاں تمہارا عقل کام نہ کرے وہاں شریعت کا دامن تھامو۔ نبی کے فرمان پر شک کرنا بھی کفر ہے، کفر ہے۔ تو غرض امت جب انبیاء سے دلیل پوچھتی، امت جب انبیاء سے دلیل پوچھتی، کیا دلیل ہے تمہاری؟ تمہیں جا کو اللہ کے نبی کیسے؟ اللہ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا کیا نبوت کا لباس پہنانے کے لیے؟ اللہ کو کوئی اور مخلوق نہیں ملی کہ رسالت کا لباس خبا ہوا ابا پہنانے کے لیے؟ اے شیز تو اللہ کا نبی، اے موسیٰ تم اللہ کے نبی، کیف کیسے؟ ابراہیم تمہیں اللہ کے نبی کیسے؟ اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا، وہیں سے میری بات گئی، لمبی ہو گئی، حالات پر چلا گیا کہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ نوجوانوں خاص طور پر سنو، کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا ہے؟ گزشتہ جمعہ ایک حالات کی مثال دیتے دیتے رک گئی۔ رمضان المبارک میں یعنی تو مسجدوں کے امامہ کے تقرر کے بارے میں اخبار میں اشتہار آتا ہے، فلاں مسجد کو امام و خطیب کی ضرورت ہے جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو اور اللہ کے راستے میں 1 سال لگایا ہوا ہو۔ کتنے شرطیں ہی دیکھو، پھر اس کے حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، اللہ کے راستے میں 1 سال لگایا ہوا ہونا، پھر اس کے بعد شادی شدہ ہو، کم سے کم 2 بچے ہو۔ بھئی یہ شرط صدر پر کیوں نہیں لگتی؟ ادھا مکیامانا پیس، فلاں مسجد کو ایک صدر کی ضرورت ہے جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، 1 سال لگایا ہوا ہو، شادی شدہ تو رہتا ہے، داڑھی والا ہو، جھبے والا ہو، صحیح تجارت کرنے والا ہو، زبان صاف ہو، دل پاک ہو، صاحب ادب اور احترام ہو۔ یہ شرائط مساجد کے ذمہ داروں پر کیوں نہیں لگتی؟ کان کھول کر سن لے، جس وقت یہ شرائط مساجد کے ذمہ داروں پہ لگے گی اور اس شرائط پر اترنے والے جس دور میں مسجد کے ذمہ دار بنیں گے، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے اس وقت سے ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ اب تو مسجدوں میں الیکشن بھی ہو رہے،
مسجد سمجھے کارپوریشن سمجھے میاں، اسمبلی سمجھے مسجد کو. کیا ہے حیثیت، کیا ہے صلاحیت، کیا ہے قابلیت مسجد کے ذمہ دار بننے کی؟ جواب دو. ابھی تک برابر تمہارے بچے نہیں مانے، تم کیا خاک مسجد کے ذمہ دار؟ تمہاری بیوی نہیں مانی اب تک برابر، تم مسجد کے ذمہ دار. اللہ کا گھر ہے جناب یہ، ڈنڈی نہیں، چہرہ پسل بنڈا مسجد کا ذمہ دار. قریب میں ایک جگہ سفر میں گیا تھا تو وہاں ایسے ہی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مسجد میں الیکشن ہوا، زبردست ہنگامہ ہوا، پولیس آ گئی مسجد کے الیکشن میں. اللہ مدرسوں کو بچا کر رکھا ہے. وقف ووٹ کا بھی الیکشن ہوتا اور اس الیکشن میں حصہ لینے والے وہ ہیں جو اوقاف کے مسائل کے میم سے بھی واقف نہیں. اوقاف وقف کی پراپرٹی کے خود ایک الگ مستقل مسائل ہیں. کرناٹک کا وقف بورڈ ہو کہ تمل ناڈو کا وقف بورڈ ہو کہ آندھرا کا وقف بورڈ ہو کہ مہاراشٹر کا وقف بورڈ ہو کہ ہندوستان کے 20/9 اسٹیٹوں کے وقف بورڈ کے ذمہ داروں کے پاس کیا اوقاف کے مسائل ہیں؟ میں تو سب کے حلق کا کانٹا بن گیا. اب میں کیا چھپاؤں کیا بولوں؟ ان اوقاف کے ذمہ دار حضرات یہاں کچھ وہاں کچھ بولتا نہیں. اتنا تو بچنے کی مجھے کوشش کرنا کہ نہیں کرنا. کی تو کون بھی پوچھے تو میں بول سکتا ہوں، میں تم نہ بولیا کیا بول کو. راحت اندوری مرحوم بہت بڑے ہندوستان کے شاعر تھے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. کسی جگہ پر گئے تو انہوں نے مشاعرے میں پولیس کو چور کہا. کسے کہا؟ پولیس کو. دوسرے دن پولیس آئی پکڑ لے کر چلے گئی. بڑے اچھے اشعار لکھتا تھا اللہ کا بندہ. بحیثیت مسلمان کے مجھے دعا بھی کرنا پڑتا ہے کہ اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے. گرچہ کہ انہوں نے اپنے اشعار کا سودا بھی کیا، فلم انڈسٹری میں فروخت بھی کیا. اس سے دل کو درد پہنچتا ہے. یہ فلمی سودے سے اگر ہٹ جائے تو پھر ان کے اشعار بہت بہتر. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، انہی کے اشعار ہیں وہ. اور الحمدللہ انہوں اتنا نہیں پڑے جتنا میں پڑھیا الحمدللہ. پولیس کو چور کہہ دیا تو صبح ہی پولیس پکڑ لی، اسٹیشن میں بٹھا لی. آپ نے پولیس کو چور کہا تو راحت اندوری صاحب نے کہا کہ کہا تو ضرور ہوں، میں کب کہا کہ یہاں کی پولیس چور ہے؟ تو پھر پولیس والا بولا کہ ہم کو پاگل سمجھے کیا، ہم نہیں جانتے کیا کہاں کی پولیس چور ہے؟ پاگل سمجھے ہے کیا، ہم نہیں جانتے کیا کہاں کی پولیس چور ہے؟ اس قسم کے آئیڈیا، اس قسم کا فلسفہ، اس قسم کی منطق، اس قسم کے جوابات تو علماء کو اساتذہ کے جوتیوں سے ملے ہیں. مسائل جانتے نہیں، عہدے کے طلبکار ہو. غسل کے مسائل نہیں معلوم، اللہ اور اللہ کے رسول کے عمارتوں کے عہدوں کے طلبکار ہو. وضو کرنا صحیح نہیں آتا، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اولاد بے رہروی کا شکار، بیوی بے پردہ و بے حیا،
تجارت میں گھوٹالا. کئی مسجد کے ذمہ دار تو آج بھی سود کا کاروبار کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں العیاذ باللہ و نعوذ باللہ، اگر کسی مسجد کا امام سود کا کاروبار کرے تو کیا اسے امام بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے کہ میں مسجد کا امام سود خار ہے. مسجد کا امام سود خار ہو مسجد کے لائق نہیں. ذمہ دار سود خار ہو کیا مسجد کا ذمہ دار بننے کے لائق ہے؟ کئی مسجد کے ذمہ دار تو شراب آج بھی پیتے ہیں، آج بھی. اسی شہر بنگلور کی ایک مسجد کا ریکارڈ میرے پاس آیا، دوسرے علماء کے پاس بھی ہے. ایک مسجد کا صدر یا نائب صدر ایسا ہے تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہے. کیا حال بنا رکھا ہے. میں نے مہاراشٹر کی گاؤں کو گیا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لاتور کے پاس وہ کوئی گاؤں تھا، وہاں جلسے کو گیا. الحمدللہ جب میں نے فجر کی نماز وہاں پڑھی، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ حضرت فجر کی نماز آپ کو پڑھانا ہے. میں نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ تعالی. فجر اور مغرب مسافر کو پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے. ظہر اور عصر عشاء کی نماز پڑھا تو سکتا ہے لیکن دو ہی پڑھائے گا، سلام پھیرنے کے بعد مقیم اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. لیکن فجر اور مغرب مسافر بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ فجر میں قصر نہیں، مغرب میں قصر نہیں. فجر کو عادی نہیں کر سکتے، مغرب کو عادی نہیں کر سکتے. میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، اللہ اکبر، جب میں فجر کی نماز پڑھا کر سلام پھیر کر ادھر پھر کر بیٹھا، سچ کہتا ہوں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. 7-8 مسجد کا گاؤں ہے وہ، انشاءاللہ مجھے یاد آئے تو ہو گیا تقریباً 5-6 سال ہو گئے جا کر. 7-8 مسجدیں ہیں اس گاؤں کے اندر، تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے. اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد میں نے نماز سے فارغ ہو کر، نماز کے بعد کچھ دین کی بات کرنا تھا، اس سے فارغ ہو کر ہم لوگ چائے پیتے ہوئے بیٹھے تھے. تو میں خود پوچھ لیا کہ امام صاحب سے، مولانا شاید ہندوستان میں یہ پہلی مسجد ہوگی کہ فجر میں اتنی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، کیا آج میں پڑھا رہا ہوں اور نماز کے بعد بات ہے اس لیے؟ نہیں حضرت، روزانہ کا یہ معمول ہے. میں پوچھا اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پوری کمیٹی ذمہ داروں کی کمیٹی پوری کی پوری نمازی ہے، ان کا اثر پورا محلہ نمازی ہے. دوسرے مسجدوں کے ذمہ داروں کا حال تو یہ ہے کہ امام نماز کو نہیں آتا. کیا امام صاحب فجر میں نہیں تھے؟ کتے کا تو سبق جانا، انہوں بھی میں بولا نہیں، تمہیں بولے سب. لا حول ولا قوت الا باللہ. مساجد کا ادب مجروح ہو رہا ہے، مساجد کا احترام مجروح ہو رہا ہے. قابل و لائق کو ذمہ دار بناؤ، مسائل کے واقفین کو ذمہ دار بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسودوا قبل ان تفقہوا، تفقہوا قبل ان تسودوا. بڑے بننے سے پہلے مسائل سیکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مسائل سیکھتا نہیں ہے، اسے مسائل معلوم نہیں، وہ مسجد کا ذمہ دار بن نہیں سکتا، کسی بھی بڑے مقام و مرتبے کا وہ ذمہ دار بن نہیں سکتا. غرض میں عرض کر رہا تھا نا، کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. اس پر چلا گیا. مسجدوں میں امام کی ضرورت پڑتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ اعلان آتا ہے کیا کہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو. آج کل یہ مفتی کی بھی شرط لگا دیے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ 1 سال اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہوا ہو. یہ تو انتہا درجے پر علماء کے شان میں گستاخی والی شرط ہے. یہ تو امامت کے 1450 سال کے شرائط میں یہ شرط ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ
مجدد دعوت و تبلیغ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے بھی 1 سال کو امامت کی شرط قرار نہیں دیا. جس مسجد میں امام کے لیے چلے 4 مہینے اور 1 سال کی شرط لگاتے ہیں، سمجھو کہ وہ مسجد کے تمام ذمہ دار مطلقاً جاہلین ہیں. ایسی باتیں آپ پہلے بھی سنے ہیں، شاید میں بھی کہا ہوں، آج میرے مضمون کی موافقت میں کہہ رہا ہوں. دل چھوٹا نہ کرے، دل نہ توڑیے، یہ اصلاحی بات ہے، یہ ملت کے درد کا علاج ہے، بیماری کی دوا ہے. یہ کسی سے کوئی نفرت نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی بغض و عناد نہیں، لیکن بات صاف ہے تو صاف ہے. میں شاید 5-6 سال پہلے بھی یہ کہا تھا، کسی حافظ اور عالم سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حافظ جی، حافظ صاحب، مولانا، آپ کا کبھی 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے؟ سوال کرنے والا بہت بڑا گستاخ ہے. کیا ہے؟ گستاخ، بے ادب. پھر اس میں اور ایک مزید شرائط بھی لگا دے، شادی شدہ ہونا. امامت کا موقع دو، کچھ سال گزرنے کے بعد آپ کو شادی کا انتظام ہو جائے گا، لیکن ہونا قبول کر بولا تو تمہیں کو سیدھی بھی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر ڈالو، ہو جاتا. اب شادی شدہ ہونا بول کر شرط لگا دیں گے. بچہ ابھی ابھی پڑھ کر فارغ ہو کر آیا ہے اور اچھے دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ سبیل الرشاد میں ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہے کہ مفتاح العلوم میں ہے کہ شاہ ولی اللہ میں ہے کہ مسیح العلوم میں ہے کہ دارالعلوم حیدرآباد میں اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہو کر ابھی الحمدللہ ماحول کے بیچ میں آیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے حفظ کا استعمال ہو، وہ اپنے علم کا استعمال ہو. مسجد میں اگر یہ شرط لگا دیں گے تو پھر اس کے علم کا کیا ہوگا؟ مجبور اگر وہ تجارت کو گیا اور اس کا علم برباد ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ ذمہ دار ہوں گے. کبھی بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. خالی دعویٰ اور دلیل پر بات کرتے ہوئے مثال آ گئی جناب. دعویٰ و دلیل پر بات کرتے ہوئے مثال آ گئی. رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل یا نہیں، امامت کو کسی کو رکھنے سے پہلے جب اخبارات میں، واٹس ایپ میں اعلان ہوتا ہے فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، تو پھر کہیں سے کوئی امام خدمت کے غرض سے جاتا ہے تو پورے ذمہ دار بیٹھ جاتے ہیں. اس کا حفظ اس کے چہرے میں نظر نہیں آتا، اس کا علم اس کے چہرے میں نظر نہیں آتا، اس کا فقہ اس کے چہرے میں نظر نہیں آتا، اس کا افتاء اس کے چہرے پہ نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ 5 کلی یا 2 پلی ٹوپی نظر آتی ہے. یہ عالم اور حافظ ہونے کی دلیل نہیں ہے. داڑھی نظر آتی ہے، یہ حافظ اور عالم ہونے کی اور مفتی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ جھبا نظر آتا ہے، حافظ و عالم و مفتی و فقی ہونے کی دلیل نہیں ہے. واسکوٹ نظر آتا ہے، حافظ و عالم و مفتی و فقی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ذمہ داران بیٹھ جاتے ہیں. آپ حافظ صاحب اور عالم صاحب جا کر بیٹھتے، کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ حافظ قرآن ہو. اور کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ عالم دین ہو. اور کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ 2 سال کا افتاء کیا ہوں. پھر اس کا دعویٰ تو ہو گیا. اب اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس سے دلیل پوچھا جاتا ہے. بھائی آپ اگر حافظ قرآن ہے تو ذرا قرآن کا 15واں پارہ پڑھو، قرآن کا 16واں پارہ پڑھو، قرآن کا 13واں پارہ پڑھو، قرآن کا 80واں سورہ پڑھو، قرآن کا 50واں سورہ پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو. اگر یہ اپنے دعوے پہ سچے ہیں تو جہاں سے سوال ہوگا، جو دلیل پوچھا جاتا ہے وہ دلیل پیش کر دیتے. جب دلیل پیش کر دیتے ہیں تو دعویٰ ثابت ہو گیا.
دلیل پوچھتے ہیں اور دلیل پیش کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور جب دعوے پر دلیل آ جاتی ہے تو دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ یہی گرامر چلے گا، ہر جگہ یہی اصول چلے گا۔ بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا دلیل ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی کو اللہ نہیں مانتا سوائے اس کے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ، کیا دلیل ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی 99.9% نہیں، مکمل 100%، 100% سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ کون کون یہ دعویٰ کرتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، نہیں کرتے آپ؟ اٹھاؤ، نہیں ہاتھ نہیں ہے کہ یہ اس پر تو سب کو ہاتھ اٹھانا ہے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں الحمدللہ، میں نبی سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ۔ دعویٰ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بھائی کرتے نہیں کرتے آپ اللہ کے رسول؟ آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، دعویٰ آ گیا۔ اب یہ دعویٰ کامل و مکمل کب ہوگا؟ یہ دعویٰ مضبوط کب ہوگا؟ اس دعوے پہ ہم 100% اتریں گے کب؟ کب؟ جب ہمارے پاس دلیل ہو۔ نبی کو ماننے کی دلیل محمد الرسول اللہ، نبی سے عشق کی دلیل نبی کے بتائے ہوئے ہر عمل پر چلنا، یہ دلیل ہے۔ دعویٰ حضور سے محبت کا کرتا ہے، میں عاشق رسول حضرت، یہ عاشق رسول یا عشق رسول کی بات آ گئی تو سب سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب دعوے کے صف میں جڑ جاتے ہیں۔ دعویٰ تو بالکل صحیح ہے، لیکن جب بحیثیت امت کے بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے، جب بحیثیت امت کے ہر امتی یا ہم یا ہمارے سے پہلے کے بڑے نبی سے پوچھے کہ نہیں پوچھے کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو پھر نبی کو بھی اس بات کی اجازت و اختیار ہے۔ اس کا ماننے والا جب عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو اس عاشق سے دلیل پوچھنے کا اسے بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پوچھنا سو نبیوں سے یا امت ہی پوچھے آپ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس نبی کو بھی حق ملتا ہے، اس نبی کے پاس بھی حق ہے کہ وہ پوچھے تو میرا عاشق ہے کیا دلیل، تو میرا عاشق ہے کیا پروف؟ دعویٰ تو کر دیا میرا عاشق ہونے کا، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے تو پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیجئے بڑے ادب اور احترام و نرمی و تواضع و انکساری کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کے ان جھمیلوں سے ہٹ کر، خواہشات کی دنیا سے نکل کر، شیطان کے ورغلانے سے بچ کر، ساری دنیا کی مخالفت کر کے، ساری دنیا کے غلط جذبات کی مخالفت کر کے،
جس مسئلے میں، جس راستے میں، جس کام میں، جس عمل میں مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے نبی کا یہ عمل تھا، تو میں تمام غلط اعمال کو چھوڑ کر اس پر عمل کیا جو آپ کا عمل تھا. یہی میری دلیل ہے. عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، داڑھی بھی بڑھاتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ٹوپی نہیں پہنتا، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لباس یہودیوں کا عیسائیوں کا پہنتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے، بے حیا و بے شرم بن گیا، دعویٰ ہے دلیل نہیں. عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن شادی سنت کے خلاف کرتا ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں. دعویٰ ہے. گئے جمعہ جب میں جوڑے جہیز کے بارے میں کہا، بہت سارے لوگ، نوجوان علماء بہت خوش ہوئے، دعائیں دیے، کمنٹس نہ بھی کرے. میں تو پڑھتا نہیں، لیکن ایک جواں مرد فون کریا، جواں مرد نہیں، مردی تو نہیں تو جواں کا. کیسا حضرت پیسے لے کو شادی کرے تو تمہیں جسم بیچنے کے برابر کیسا بول سکتی؟ میں بولا سامنے آیا تو بول دوں، سامنے آ پٹھے بجی، سامنے آ رہے. واہ، کر رہا ہے غلطی. اور ہماری موٹی اردو میں بولتے چوری میں چوری سینہ زوری. کر رہا ہے غلطی اور اس میں جب صحیح بات آ گئی تو مان لینا چاہیے. میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس 2 نوجوانوں کے فون ریکارڈز ہیں، جو 2 نوجوانوں نے فون میں روتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ جب کہہ دیے تو پھر ہماری نیند اڑ گئی حضرت، ہم اپنے سسرال کو جا کر جو لیے وہ واپس کر رہے ہیں. خوش ہو گیا، سنتا 2-4 ہزار، لیکن عمل 2 بھی کر لیا. یہی میری سب سے بڑی الحمدللہ کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک بھی عمل کر لیتا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. عمل نہ کیے لیکن صحیح باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، یہ بھی کامیابی ہے. ایکسپٹ کرتا ہے، یہ بھی سب سے بڑی کامیابی ہے. مانو جوڑا ناجائز، مانو جوڑا حرام، مانو جہیز کا مطالبہ حرام، مانو جہیز کا مطالبہ ناجائز، مانو. لینا نہیں لینا، نماز کو مان کر بھی چھوڑ رہی نہیں، روزے کو مان کر بھی چھوڑ رہی نہیں، زکوٰۃ کو مان کر بھی چھوڑ رہی نہیں، داڑھی کو مان کر بھی چھوڑ رہی نہیں. ماننا الگ چیز ہے، چھوڑنا الگ چیز ہے. پہلے مانو، اس پہ حجت کس بات کی، انکار کس بات کا. لینے پر تو ثابت قدم ہے، جبکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. قرآن و حدیث کو رکھ کر کہا جاتا ہے میرے پاس دلائل ہے. میں ہی کہتا ہوں کہ یہ موبائل نہیں میرے دوستوں، علماء کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے بلکہ لائبریری ہے، لائبریری. فون کر کر بول رہا حضرت جوڑا جہیز لینا نہیں کی، ایسا کیسا بولتے حضرت تمہیں؟ بولے منہ سے بولے واہ، ویسا کیسا بول ڈالتی حضرت تمہیں؟ میں بولا ویسا کیسا بات تو لے لیتا؟
میں بول رہا ہوں نا، سب سے بڑے لائرہ ہمیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے بھی بولے، اب بھی بول رہا ہوں، بعد میں بھی بولوں گا، زندہ ہوں تو بولوں گا، ورنہ ہماری نسلیں بولے گی انشاءاللہ۔ ہمیں سب سے بڑا لائرہ، سب سے بہترین جگہ ہمیں بھیگ نہیں مانگتے، ملک کی محبت میں کہتے ہیں صرف 2 سال لکھو لے لیو، 2 سال ملک ہمارے حوالے کرو، بس ہمارے کا تو تمہارے نہیں، خوش ہونے کو تمہیں، ہمارے کا تو ہمیں، تمہیں خوش ہوگی، میں کونسلر بن جاتا ہوں، مزمل صاحب کو بول کو میں یہ تم نہ کونسلر بنا کو میں کہیں کو برباد ہو جاؤں۔ ہم نہ 2 سال رہے بابا، ملک نہ تمہارا پورا نہ ہمارا پورا، ملک تمہارا بھی ملک ہمارا بھی، 2 سال دے دو، سٹی کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے، خدا کے قسم 2 سال کے اندر تمام فیصلے حل کر کے خالی کورٹ تمہارے حوالے نہ کرے تو پھر ہمارا نام علماء نہیں۔ 2 سال کے اندر امریکہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، یورپی ممالک جن کی کرنسی ہندوستان کی کرنسی سے 70، 80، 150، 200 گنا زیادہ ہے، وہ ممالک انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس قرض نہ پوچھے تو پھر ہم کو پوچھنا۔ آرگومنٹ کرنے پر آ گئے تو ہمارے سامنے اچھے سے اچھا نہیں کھڑ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ایک نئی بمبڑی کل سے شروع ہوئی ہے، انہیں ہے نا دیوانہ، کون وسیم رضوی، وہ کون سے وقت پیدا ہوا کہ انہیں ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں، مجھے ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہے، زوال کے وقت پیدا ہوا رنگا گھگو، ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں، مجھے ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہے۔ بھائی وہ مسلمان نہیں ہے۔ کل سے ایک نیا ایشو ملک میں اٹھا ہے، قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنا کتے، کتے 20 پر 6 آیتوں کو نکالنا کتے کی کتو، اس میں دہشت گردی کا سبق ہے کتے، مارنے کی باتاں ہے کتے، قتل کی باتاں ہے کتے۔ اور ہندوستان کے مسلمان ہیں نا، علماء تو نہیں الحمدللہ، چاہے دیوبندی علماء ہو کہ بریلوی علماء ہو کہ مقلدین ہو کہ غیر مقلدین ہو، ذرا بھی ٹینشن نہیں۔ مجھے بھی کل سے فون آئے، کیا حضرت پڑھے، کیا حضرت دیکھے، کیا حضرت، میں بولا پڑھیا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، بات تو بول، تو پڑھیا تو دیکھے نا، وہ کیا کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال اللہ کہتے ہیں نا حضرت، کی ڈرتا، کی ڈرتا، کی وہی ڈرتا۔ قرآن ہمارے باپ کا کلام، ہمارے دادا کا کلام، یا کسی بڑے دانشور کی لکھی ہوئی تاریخ؟ قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام، نازل ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 1450 سال۔
یہ الفاظ، یہ جملے آپ سنے ہوں گے، سنتے جاؤ۔ 4 بڑی کتابیں آسمان سے اتری، جن میں سے 3 کو کتب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کتاب اللہ جمع کے کتب، سنگل کتاب، کتب اللہ و کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کو کتاب اللہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کتاب اللہ نہیں، اس کی حقیقت کلام اللہ۔ کیا اس کی حقیقت؟ کلام اللہ۔ کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کتاب رائٹنگ کو کہتے ہیں، کلام ذات سے نکلنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سے برکتیں حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ جب سے میرا رب ہے تب سے اللہ کا یہ کلام ہے، نازل ہوا میرے نبی پر 1450 سال پہلے۔ نازل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذرا زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد کرتے تھے، زبان ذرا تیز چلاتے تھے تاکہ یہ قرآن پکا ہو جائے، پکا ہو جائے۔ میرے نبی کی اس طلب کو دیکھ کر اللہ نے قرآن پاک ہی کے اندر سے سند اطمینان عطا فرمایا، سند حفاظت عطا فرمایا۔ فرمایا کہ پیغمبر ڈونٹ کیئر، فکر نہ کرو، پڑھو، یاد کرو، سب یاد کر کے سینے میں بساتے ہیں، ہم نازل کر کے تمہارے سینے میں بچائیں گے۔ آپ اسے پڑھو، آپ اسے پڑھاؤ، آپ اسے سمجھاؤ، اس کے مسائل بتاؤ، اس پر چلاؤ، چلنے کی ترغیب دو۔ یہ تمام کام تمہارے ہوں گے اے محمد، تمہارے صحابہ کے ہوں گے اے محمد، صحابہ کے غلاموں کے ہوں گے اے محمد۔ قیامت تک آنے والی تمہاری امت کا کام کیا ہوگا؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھانا، اور اپنے اپنے دور میں اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر قرآن پاک سے مسائل کو نکالنا۔ دنیا جب تک رہے گی قرآن سے مسئلے نکلتے رہیں گے، دنیا جب تک رہے گی دنیا کا جواب قرآن دیتا رہے گا، دنیا جب تک رہے گی دنیا سوال کرتے رہے گی، قرآن جواب دیتا رہے گا۔ اسے پڑھو، اسے پڑھاؤ، اسے سمجھو، اسے سمجھاؤ، اس کے نکات میں غوطہ لگاؤ۔ یہ تمام کام اے محمد تمہارے اور ہمارے بندوں کے ہیں۔ اب رہا مسئلہ حفاظت کا، تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے صحابہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کے غلام بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلام ہمارا ہے، حفاظت ہمیں کر لیتی۔ کلام حفاظت ہمیں کر لیتے، کلام ہمارا ہے، حفاظت ہمیں کر لیتے۔ ابھی راستے میں ایک مولانا فون کر کے پوچھے کہ مولانا یہ جو چل رہا ہے رضوی کے مسئلے کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے از راہ دوستی مولانا سے کہا کہ اس وقت تو ہم کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا حضرت عبد المطلب کا وہ خول ہاتھوں میں لینا پڑے گا۔ کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ فوج لے کر آیا، پورے مکے والے ابرہہ اور ہاتھی اور فوج سے ڈر کر، ابرہہ کے دبدبے سے ڈر کر پہاڑوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب کو طلب کیا ابرہہ، وزیر آیا، سپاہی آیا، عبد المطلب کو تلاش کیا۔ عبد المطلب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، پوچھتے ہیں کعبے کا متولی عبد المطلب کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ میدانوں میں ادھر ادھر حیران و پریشان پھر رہا ہے۔ سپاہی سوچ لیا شاید یہ بھی ڈر گیا، آخر عبد المطلب سے مل ہی گیا۔ عبد المطلب کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ کعبے کا متولی بھی ڈر گیا، کعبے کا متولی بھی ڈر گیا۔ عبد المطلب سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں تو ابرہہ مع
فوج کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ عبد المطلب نے کہا مجھے کیا لینا، مجھے کیا دینا ہے، میں یہاں آیا تو میرے اونٹوں کو تلاش کرنے آیا۔ کل سے مکے میں جو ہلچل چلی میں لوگوں کو سمجھاتا رہا، میرے اونٹ کہیں چلے گئے، اونٹوں کو تلاش کر رہا۔ سپاہی نے پوچھا مکے کا متولی ہے، دماغ خراب ہے، مکہ خطرے میں ہے، تجھے اونٹوں کی فکر پڑی ہے، قربان جاؤ قربان جاؤ۔ میرے نبی کی نسبت سے عبد المطلب کا یہ جملہ سونے کی سیاہی میں لکھنے کے قابل ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ پاگل تو ہوا ہے، اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے، اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے، اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے۔ جو میرے ہیں میں اس کی حفاظت کروں، جو خدا کیا ہے وہ خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ میرے موبائل سے کوئی ایپ نکالنے کا کیس بک کرتا رضوی تو مجھے ڈر تھا، کیونکہ موبائل میرا، موبائل کے اندر آپ میرا۔ آپ کا تو سمجھتے نہیں، وہ آپ نہیں، ایپ اتنی انگلش آتی نہیں رہا، ایپ اتنی انگلش آتی نہیں مجھے، ضرورت بھی نہیں ویسی انگلش کی، مجھے ویسی انگلش کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھ لیا، یہی میری نجات ہے۔ انگلش کیوں غلط بولا خدا نہیں پوچھیں گے، کنڑ کیوں غلط بولا خدا نہیں پوچھیں گے، تمل کیوں بگاڑا خدا نہیں پوچھیں گے۔ کچھ لوگ تو ہماری کنڑ اور تمل پہ ہنستے ہیں، نہیں محبوب صاحب، ہم ان کے فاتحہ پر ہنسیں گے نہیں، لیکن اصلاح کریں گے۔ قرآن کیوں صحیح نہیں پڑھا یہی پوچھیں گے۔ میرے موبائل سے کوئی ایپ نکالنے کی بات اگر رضوی کرتا تو ٹینشن تھا، میرے گھر سے کسی چیز کو نکالنے کی بات کرتا تو ٹینشن تھا، میرے دکان سے کسی چیز کو نکالنے کی بات کرتا تو ٹینشن تھا، میرے گھر اور خاندان کے افراد میں سے کسی کو نکالنے کی بات کرتا تو بہت ٹینشن تھا۔ قرآن کے اندر کی آیات نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی میں اوپر لباس پہن رہا تھا جو جمعے کا خاص لباس ہوتا ہے، عبد الواحد صاحب پریشان تھے تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا جمہوری ملک ہے جناب، یہاں قرآن بھی ہے، گیتا بھی ہے، مہا بھارت بھی ہے، بائبل بھی ہے، وید بھی ہے، سب ہیں، یہاں نکالنا تو دور کی۔ پاورفل ملک ہے جو ایک مذہب کا مانا جاتا ہے اسرائیل، پاورفل ممالک ہے جو ایک مذہب کے مانے جاتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، پاورفل ملک ہے سری لنکا جو ایک مذہب کا مانا جاتا ہے۔ وہاں سے قرآن نہیں بدلا تو ہمارے ملک جمہوری ملک سے قرآن کا بدلے گا؟ ہمارے ملک سے قرآن یہ لوگ ہی نہیں، کرسیوں میں بیٹھ کر خدمت نہیں کرتے، بجھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر سارے انڈیا میں ہائلائٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہوں اشتہارات دینا بولے تو کروڑوں اربوں خربوں روپے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انہوں اچانک پورے ہندوستان میں پورے چینلوں میں آنا بول کر بولے، پیسے لگانا بولے تو کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنا پڑتا، بغیر خرچ کیے کہ اگر دنیا کے اور خصوصاً ہندوستان کے تمام چینلوں میں آنا چاہتا ہے کوئی تو اس کے لیے سوائے اسلام، مسلمان، قرآن کے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ رضوی بھی مدرسوں کے بارے میں بول کر چھپ گیا تھا، پھر وہ دیکھا کہ سب باہر آ رہے ہیں، میں کیوں چھپا ہوا ہوں، اچانک قرآن کا ایک مسئلہ لے کر آ گیا، اور وہ تو شیعہ ہے صاحب، اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس وقت جو قرآن ہے وہ پورے قرآن کو مانتے نہیں، اسی لیے آج تک تاریخ میں شیعہ میں کوئی حافظ نہیں بنا۔ میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عظمت قرآن کے اجلاس میں یہ واقعہ بیان کیا، جب اہل سنت والجماعت سے یہ دعویٰ اٹھا شیعہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور شیعہ کو قرآن یاد بھی نہیں ہوتا، شیعہ کو قرآن
یاد بھی نہیں ہوتا. قرآن اسے یاد ہوتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے. قرآن اسے یاد ہوتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے. جو قرآن کا انکار کرتا ہے یا قرآن کے بعض صورتوں کا انکار کرتا ہے یا قرآن کے بعض آیات کا انکار کرتا ہے، اور وہ آیات جو اما عائشہ کے شان میں نازل ہوئی، ان آیات کو وہ لوگ مانتے نہیں. وہ آیات جو حضرت عمر کے خیال کے مطابق نازل ہوئی، ان آیات کو یہ مانتے نہیں. وہ آیات جو حضرت صدیق اکبر کے شان میں نازل ہوئی، ان آیات کو مانتے نہیں. وہ آیات جس میں اجمعین کے ساتھ پورے صحابہ کا ذکر ہے، ان آیات کو مانتے نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے تو مانتا نہیں، میں آتا نہیں. تو مجھے مانتا نہیں، میں تیرے پاس، بھائی تمہیں مجھے چاہے تو اپنا، میں تمہیں بلائے تو آنا سو. تمہیں چاہتے نہیں، میں کیوں آئیوں تمہارے گھر؟ قرآن سے بڑا غیرت والا خدا کا کلام، غیرت والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تو مجھے مانتا نہیں، میں تیرے پاس آتا نہیں. آج بھی ایران کی مسجدوں میں مخصوص صورتوں کے علاوہ، آپ کو یقین نہیں آتا تو سن لیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آج کے بیان کے بعد ہنگامے ہوں گے. محمد کا غلام ہوں، صحابہ کا غلام ہوں. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، تم لوگوں کو کرسی سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ ہم کو شہادت سے محبت ہے. ڈرتے نہیں. ہم ہمارے معصوم، ہمارے اپنے بچوں کے سر سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، کیونکہ ہاتھ رکھنے کی عادت ان کو پڑ گئی تو ہماری جدائی پر بڑا غم ہوگا، اس لیے ہم ہاتھ بھی اٹھا دیے جناب. ہمیں ڈر نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. صبح بھی مرنا، آج بھی مرنا، پرسوں بھی مرنا، کل بھی مرنا. قرآن کے نام پر مرنے والا اس سے زیادہ سعادت کی موت ہو سکتی ہے. قرآن کے شان میں مرنے والا اس سے زیادہ سعادت کی موت ہو سکتی ہے. آج کل تو بہت لوگ بول رہے ہیں حضرت ذرا دیکھ کو بولو، دیکھ کو بولو. میں بولا کیا دیکھ کر بولوں؟ جب حملہ کرنے والا دیکھ کر حملہ نہیں کرتا تو جواب دینے والے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظلم کرنے والا دیکھ کر ظلم نہیں کرتا تو جواب دینے والے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو آج میرے باتوں پر یقین نہیں آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب میں آپ شیعہ علماء کے بیانات اٹھاؤ، اور ہر بیان کے شروع کرنے سے پہلے حمد و صلات پڑھتے نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ الی آخر الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اس کے بعد ہی تو بیان شروع ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھو رضوی وسیم رضوی کا جو مذہب ہے یا رضیم رضوی کا جو مسلک ہے، ان مسلک کے علماء کے بیانات اٹھا کر دیکھو. جب بھی وہ بیان شروع کرتے ہیں تو مقدمے میں جب قرآن حمد و صلات پڑھتے نا، وہ تک ان کو پڑھنا نہیں آتا. اہل سنت والجماعت کا دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے کہ شیعوں میں ایک بھی حافظ نہیں ہے. پورے ایران میں ایک حافظ قرآن مکمل 30 پاروں کا 114 سورتوں کا نہیں ہے. میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت قرآن کے موقع پر ایک واقعہ بیان کیا جو کسی زمانے میں وہ کسی اخبار میں پڑھے تھے کہ شیعوں نے اہل سنت والجماعت کا جواب دینے کے لیے کسی سنی مسلمان حافظ قرآن کو پیسوں کے لالچ دے کر کہا کہ پیسے لے کر تو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر دے. اور وہ پکا حافظ قرآن تھا، ایک بیٹھک میں قرآن سناتا تھا، وہ پکا حافظ قرآن تھا، ایک بیٹھک میں قرآن سناتا. اسے پیسے دے کر کہیں کہ دعویٰ کرنے تک، دلیل پیش کرنے تک تو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر دے.
तुमको इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए देंगे, और पैसे से हर कोई बदल जाता है। पैसे बहुत बुरी चीज है, समझ में आई बात है। पैसे से वो सुन्नी जो हाफिज कुरान था, पैसे लेकर क्या कर दिया, हाफिज होने का दावा कर दिया, शिया हाफिज होने का दावा कर दिया। सुन्नी उलमा परेशान हो गए, हो नहीं सकता, 1450 साल में आज तक कोई इनमें हाफिज नहीं बना, तो ये कैसे हाफिज बन गया। उसके बाद सुन्नियों ने दलील तलब की, अगर ये हाफिज कुरान है तो फिर ये हमको इम्तिहान दे। जैसे ही वो जलसे में बैठकर खिरात शुरू किया, खुदा की कुदरत देखो, कुरान की शान देखो, अजमत सहाबा देखो, कुरान की हिफाजत देखो। हजरत वाला ने फरमाया, जैसे ही वो मजमे में बैठकर पढ़ना चाहता है, औज़ुबिल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन जुबान से बिस्मिल्लाह अदा ना हो सका, अदा ना हो सका बिस्मिल्लाह। यह है जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में अगर 26 आयतों का मुकदमा दायर करने वाला एक रज़वी है, और आप उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पैसे का परेशानी नहीं लेना। अभी मैंने कहा नहीं, नबी ने कह दिया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, तो फिर उसके बाद कोई दावा नहीं चलेगा। अल्लाह कह दिया कि मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं, अल्लाह के फरमान के बाद टेंशन लेने की हमको इजाजत भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरे बिल ना कहते भी या दूसरा वारंट कहते भी आता तो टेंशन लेना था, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे दोस्त अब्दुल वाहिद साहब ने कहा कि हजरत ये कल हुआ और सुप्रीम कोर्ट से ये भी चले गई कि उलमा इन 26 आयतों के बारे में जवाब दे, लेकिन अब तक किसी मौलवी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, बाज जाहिलाना सवालों का एक ही जवाब है, वो है खामोशी। वो ये कौन कहता है? कुरान कहता है, वइज़ा क़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल तुमसे बहस करे, जाहिल तुमसे बहस करे तो उसके बहस पर मुब्तला ना हो, बल्कि खामोश रह जाओ। एक घोड़े को भी एक गद्दे को जंगल में बहस होगी कहते। घोड़ा गद्दा बोला सबसे पहले, आसमान देखो कितना हरिया है। गौर से सुनो रे बा, हंसने की जगह हंसरी नहीं। गधा क्या बोला? आसमान देखो कितना हरिया है। घोड़ा बोला कहते है, दीवाना होगा, हम क्या खराब हो गए? नीला रे आसमान है, हरिया रे, नीला रे पागल। उसे दुनिया पूरी तुझे गद्दे बोलती सो, पूरी दुनिया उसे तुझे गद्दा बोलती सो। नीला रे है, क्या तू स्पीड भागा तो सही होता था कि तेरे ऊपर मुजाहिदा बैठा तो तू अक्लमंद हो जाता कि कितना पक्का हरिया है देख पान के सका। अरे अब इतना हंस रही नहीं तेरे ऊपर रे, और हंसेंगे अज्ञा। जा दूसरा कहते भी सुजले को खड़ा, हरिया हरिया, तेरी कसम हरिया। घोड़े को गुस्सा आया, कहते गधे का कान पकड़ लगो, सीधा शेर के पास चलेगा। बादशाह बादशाह एक मुकदमा आया है। क्या बादशाह? इन्हें आसमान को हरिया बोल रहा है। बादशाह पूछा, तू क्या बोलता? नीला। तू हरिया। कब से ये बहस चल रहा है? सो 4 घंटे से समझा रहा हूं बादशाह, ये गधे को समझ रहा नहीं। बादशाह जल्लाद को बोला कहते घोड़े को 10 कोड़े मारो, घोड़े को 10 कोड़े मारो। गधा परेशान होगा, मैं घोड़ा परेशान होगा। मैं गद्दे कुछ गद्दा समझा तो शेर भी गद्दा, मैं गद्दे कुछ गद्दा समझा तो शेर भी गद्दा। उसे मारना नहीं समझे, ऐसा किसे मारो? बोले सो तुझे मारो 10 कोड़े।
میں کیا کرے بادشاہ؟ ہریات نبودت نہ بولیا، میں نیلات نہ بولیا، بلوچ نہ بولیا. پہلے مار کھا، تجھے کہیں کو مار رہا ہوں سو معلوم ہوتا. 10 کوڑے گھوڑے کو مارے. اس کے بعد بادشاہ بولے کہتے شیر صاحب کو تو شہید بولیا، تو شہید، لیکن میں تجھے کہیں کو مالیا بولا تھا. ایک بیوقوف سے بحث کریا دیکھ تو. ایک بیوقوف سے بحث کریا دیکھ تو، اس کے آسترے مارے آسو. ایسے بیوقوفوں کا ہمیں کیا جواب دیں گے؟ رضوی تو کیا قرآن کے خلاف اترے گا؟ رضویاں پیدا ہوئے قرآن کے خلاف. رضوی کا لفظ بریلوی علماء پر بھی آتا ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں. یہاں رضوی سے وہ رضوی مراد ہے. رضوی رضویاں پیدا ہوئے. قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہے، قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہے. گھگو انشاءاللہ جتنی عمر میری ہے میں دیکھوں گا، میرے بعد میری نسلیں دیکھیں گی، یہ ملک دیکھے گا. چیلنج ہے چٹکی مار کر مسجد عمر فاروق سے مزمل ان تمام مسلیوں کا دوست بن کر، یہ رہبر ہی مان لیجئے، رہبر بن کر کہتا ہوں اگر تو ماں کا دودھ پیا ہے تو قرآن سے ایک زبر نکال کر دکھا دے. اس کے بعد ہم غلاموں کا کیا جواب ہوگا دیکھا جائے گا. ہم غلاموں کا کیا جواب ہوگا. 1450 سال ہو گئے رے بابا. کتنے سال؟ 1450 سال ہو گئے. قرآن بدلیا نہیں. 2 دن پہلے تو مقدمہ دائر کرتے ہی ہمارے دوست پریشان، اور سب نکالنا بول کو بل پاس ہوگی تو کیا کر. کتے کی بل نہ پاس ہوئے چل رہی کیا؟ طلاق کی بل پاس ہوئی چل رہی ہے کیا؟ ہمارے بولو نو کو ہمارے کرناٹک میں بڑے کے گوشت پر بل پاس ہوئی چل رہی ہے کیا؟ بل چل رہی ہے نہیں، بڑا چل رہا ہے. بل نہیں چل رہی ہے، بڑا چل رہا ہے. بل نہ پاس کرنے کیا وقت لگتا صاحب؟ بل پاس کرنا کا بل بہت بڑی چیز کیا؟ صحیح بل کچھ ہمیں اس ملک کے سر جھکائیں گے سو، غلط بل کو سر نہیں جھکاتے کاٹا دیں گے. پھانسی تمہارے لیے پھانسی ہے، حق کے لیے محمد کے غلاموں کے لیے پھانسی خدا کی قسم نکاح کے دن کے پھول کے ہار سے زیادہ قیمتی ہے. بل نہ پاس کرنے کیا ہے؟ کیا بھی نہیں. طلاق کی بل پاس ہوئی، طلاق کی بل پاس ہوئی، لیکن طلاق تو دے لے کچھ ہی. طلاق 3 طلاق پر بل پاس ہوئی. سو طلاق نہیں دینا بول کو بل پاس ہو کو رہتی تھی تو کنٹرول میں آتے تھے لوگ. انکل وہ کرنا سو کام. 3 طلاق پر انکل بل پاس کرے. ہمارے انکل ہمارے انکل، ہمارے نہیں میرے انکل، ہمارے نہیں میرے انکل 3 پر بل پاس کرے. مکمل طلاق پر بل پاس کرنا نہیں. اب بھی دے رہی طلاق لوگ، دے رہی نہیں دے رہی، دے رہی زبردست دے رہی. پہلے تو بھی طلاق بولتا تھا، اب طلاق نہیں دینا، طلاق دے رہی. میرے پاس فون ابھی آتے، حضرت ہمارے 903 طلاق دے ڈالے حضرت. بعض نوجوانہ بھی فون کرتے ہیں، بھول کو دے ڈالے حضرت، غصے میں تھا حضرت دے ڈالے حضرت. غصے میں دیتا سو، یہ تو خوشی میں دیتا کیا؟ گوشت بند ہوگا جا طلاق. غصے میں طلاق دیتے سو غصے میں. اب پہلے جواب ہمیں کیا دیتے تھے؟ بھئی ہوگی طلاق. اب ہمیں جواب کیا دے رہے ہیں کہ تو فون نہ کر کو ہم نہ تحقیق کرنے والے بھی رہتے تحقیق کرنے. اب ہمیں بولتے کہ بھئی شریعت کے حساب سے طلاق ہوگی، انکل کے بل کے حساب سے نہیں ہوئی.
तुम ना अंकल होना का तो बिल को पकड़ो, अल्लाह रसूल होना का तो कुरान पकड़ो। एक अल्लाह की बंदी जिसका शौहर तलाक दिया, सलाम करता हूं उस बच्ची को, जहां है खुदा उसे सलामत रखे। पता नहीं कब कहां है, फोन आया तो फोन किया, हजरत हमारे शौहर तलाक दे डाले हजरत। रोते हुए बोली बच्ची, कितने माँ दिए? 3 दे डाले हजरत। होगी माँ। हजरत कौन भी सुने नहीं तो भी हो जाती माँ। अब क्या हुक्म है हजरत? तब मैं बोलिया, बिल के हिसाब से नहीं होती कहते माँ, कुरान के हिसाब से होगी। अल्फाज सुन रही? बिल के हिसाब से नहीं होती, बोलो रे, डरो नको भाई। नहीं होती कहते, बिल के हिसाब से नहीं होती कहते माँ, कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से हो जाती। वो बच्ची क्या जवाब दी मालूम? ऑन रिकॉर्ड नहीं था फोन मेरा, कर लेता तो बहुत अच्छा था, सुनाता मैं। हजरत ये बिलना गिलना छोड़ो हजरत, अल्लाह रसूल क्या बोल रही बोलो हजरत। अब की बात, वो 4-5 महीने पहले की बात। हजरत बिलना गिलना छोड़ो हजरत, अल्लाह रसूल क्या बोल रही, शरीयत क्या बोल रही है, हो जाती माँ। मैं सुन रहा हूं फोन में, दे इसके बाद फोन भी नहीं करना तुम्हें, दे डाले नहीं होगी कहते, चलो। समझ में बात है? हिफाजत कुरान की अल्लाह करने वाले हैं, डरो न को। अमल की तुम्हें हिफाजत करो, कुरान की खुदा हिफाजत करेगा, अमल की। जबर ज़ेर अल्लाह का कलम, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान ना बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान ना बदला जाएगा। दुनिया तो बदल सकती है मगर रज़ी केयरफुल, आई नो इंग्लिश। दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहशर मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ वक्त की हुकूमत को और हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट को अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, इस किस्म के मुकद्दमे अगर सुप्रीम कोर्ट लेती रहेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि अदालत का वक्त ज़ाय होगा, मसला हल नहीं होगा। बोलो मेरे इस जुमलों की कौन कौन तायीद करता है? भाई जरा ये कैमरा चारों तरफ फैला दे, सबके हाथ नजर आ जाए। मैं अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मोहब्बत और अदब और एहतराम के साथ हमने आपका हर फैसला माना है। यहां तक कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया हमने कुछ नहीं कहा, हमने मान लिया है। लेकिन हम बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहते हैं कि इस किस्म के मुकद्दमे ना ले, क्योंकि ऐसे मुकद्दमे वो भी सुप्रीम कोर्ट और अदालत उज़्मा जब लेती है तो अदालत का वक्त ज़ाय होगा,
مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ وہ بات ہے جو 1450 سال سے مسلم ہے. میری پہنچ دور ہوگی لیکن میرے ملک کی عدالت ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ. وہاں کے جج صاحبان ہمارے سب منصف ہیں، عادل حضرات ہیں. میں ان کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، گیتا، رامائن، مہابھارت، قرآن، گروؤں کی کتابیں، ان بحثوں پہ عدالت کو پڑھنا نہیں ہے. ان بحثوں پہ جب عدالت پڑھے گی یا سرکار پڑھے گی تو ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کو نقصان آئے گا، اور ہمارے ملک کے سیکولرزم اور جمہوریت کو نقصان آئے گا. اس ملک کا، اس ملک کی طاقت، اس ملک کی ہمت، اس ملک کی آواز، اس ملک کا درد، اس ملک کی محبت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامن پر کاتہم کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کی جمہوریت کو اور سیکولرزم کو نقصان آئے گا تو پھر یہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے رضوی کے اس پرچوں کو آپ پھاڑ کر کہیں ملک سے باہر پھینک دیجئے، کیونکہ ایسے گندے پرچے ہمارے ملک میں نہ پڑے، ورنہ زمین سے نکلنے والے خزانے بند ہو جائیں گے. زمین سے نکلنے والے خزانے بند ہو جائیں گے. عدالت کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے سیکنڈ سیکنڈ کی قیمت لگتی ہے، اور سب سے اخیر کا دروازہ ملک کا جو ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے، ایک مظلوم جو جاتا ہے، اس دروازے کا نام ہے عدالت عظمیٰ و سپریم کورٹ ہوتا ہے. وہاں کے جج صاحبان کا، وہاں کے وکلا کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن نہیں، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور ایسے مقدمے اگر عدالت لے گی تو عدالت کا وقت ضائع ہو جائے گا. جج صاحبان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو 1450 سال سے نہیں بدلا، اب کسی کے فیصلے سے بدلنے والا نہیں ہے. یہ کلام اللہ کا باقی تھا، باقی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک باقی رہے گا. 26 آیتیں نہیں، 26 آیتیں نہیں، آخر کا جملہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے حضرت امام صاحب حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب کاشفی دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ 26 آیتیں نہیں، یہ قرآن قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ رات کو پڑھ کر سونے والے رکھ کر سوئیں گے، صبح کو پوری آیتوں کو خدا آسمان میں اٹھا لیں گے. جس دن قرآن کے آیات کو، حروف کو جو کالے خط کی شکل میں لکھی جاتی ہیں اسے اٹھا لیں گے، وہی دن دنیا کا آخری دن ہوگا. کیونکہ قرآن کے حروف کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالے نہیں کرتے تو ظالموں کے حوالے کریں گے. اس لیے آپ کو بھی یہ شیئر بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر واٹس ایپ میں اس قسم کے مقدمے، بیکار کی بکواس وغیرہ آ جاتی ہے، شیئر کر کے خامخواہ آپ کو گرم ٹھنڈا ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرے اور مسائل ہیں جہاں ٹھنڈا بھی ہونا پڑتا ہے، گرم ہونا پڑتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی کچھ لوگ پریشان تھے ہمارے عبدالواحد صاحب جیسے، تو ان کے لیے میں نے عرض کر دیا قرآن کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے.